اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حمید اختر ہے اور میں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کھٹانہ میں ٹیچر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج سر خرم کی دعوت پر خرم فاؤنڈیشن کے اس ویڈیو لیکچر جو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے اس میں ہم فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی ٹیکسٹ بک سے پہلا چیپٹر جو ہے اس سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں باب اول جو اس کا پہلا چیپٹر ہے وہ ہے بنیادی عقائد۔ تو سب سے پہلے کسی چیز کو پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم اب بنیادی عقائد پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عقائد کس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عقائد جو لفظ ہے یہ عقیدہ کی جمع ہے۔ عقائد لفظ عقیدہ کی جمع ہے اور عقیدہ کہتے ہیں کوئی باندھی ہوئی چیز، گرہ لگائی ہوئی چیز۔ تو چونکہ انسان اپنی ساری زندگی جو ہوتی ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق گزارتا ہے، تو اس لیے اس کا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ ایک باندھی ہوئی چیز کی طرح ہوتا ہے، ایک مضبوط چیز کی طرح ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جو عقائد ہیں، ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارا کوئی بھی عقیدہ جو ہوتا ہے یا اس کی بنیاد قرآن ہوگا اور یا اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں گے۔ تو عقیدہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے باندھی ہوئی چیز، گرہ لگائی ہوئی چیز۔ پھر ہر لفظ کا جو ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی سبجیکٹ ہے تو اس کے خاص جو ہے اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسلامیات کی روح سے یا دین کی روح سے عقیدہ کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے مضبوط نظریات جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات ہمارے پاس ہے عقیدہ کی اہمیت کیا ہے۔ تو عقیدہ کی اہمیت یہ ہے کہ انسان ساری زندگی عقیدے کے مطابق ہی گزارتا ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ عقیدہ بندے کا بنتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے۔ تو عقیدہ کی اہمیت یہ ہے کہ جیسے پہلے ہم ایک بنیادی ہمارا عقیدہ ہوگا اور اس کے بعد ہماری ساری زندگی اس پر گزرے گی۔ اگر ہم اپنے مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے بنیادی عقائد دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ ہمارا سب سے پہلے بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ تو آج ہم عقیدہ توحید پہ ہی تھوڑی سی بات کریں گے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں ہم اپنی ٹیکسٹ بک کے حوالے سے کچھ وضاحت کریں گے۔ اب دیکھیں توحید کا کیا مطلب ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ پاک نازل کی، سورہ اخلاص، اس کو سورہ توحید کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ ساری سورہ توحید ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے، ایک تو عدد ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے ایک جو ہے وہ عدد ہے۔ اس کو ہم جو ہے اس کو ایک کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ون کہتے ہیں، عربی میں اس کو واحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک وہ ہوتا ہے جو دو کا آدھ ہے، ایک وہ ہے جو دو کا آدھا ہے۔ تو اب اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کس کا آدھ ہے؟ اللہ کس کا آدھ ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک ہے وہ عددی اعتبار سے ایک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عددی اعتبار سے ایک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تو کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ بورڈ ہے، یہ اپنی جنس کے اعتبار سے، یہ اپنی نوع کے اعتبار سے یہ بھی ایک ہے۔
تو اس طرح جنسی عدد جنسی اعتبار سے بھی ایک ہوتا ہے، نوع کے اعتبار سے بھی ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عدد کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات واحد حقیقی ہے، اور وہ ایسا واحد ہے کہ جس کی نہ کوئی مثل ہے، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ جس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کو جنم دیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی مد مقابل ہے۔ تو پتہ چلا سب سے پہلے ہم توحید کی، اللہ کی ذات کے ساتھ توحید کی ہم وضاحت یہ کرتے ہیں کہ اللہ واحد حقیقی ہے، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں، اس کا شریک بھی کوئی نہیں، اس کی مثل بھی کوئی نہیں، اور اس کا جز بھی کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد تو اس سے پہلے ہم نے توحید کا بنیادی کنسیپٹ آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں آپ نے دیکھا کہ توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی جز ہے۔ تو اب ہم اس کے بعد جو ہے صفات کے تقاضوں میں ہم شرک کی بات کریں گے، اس لیے کہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے عام طلباء کے لیے اس فرق کو سمجھنا۔ بچوں کے ذہن میں پھر بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ سر آپ نے تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، تو پھر میں نے یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات لکھی ہیں آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، اور ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ بھی عالم ہے تو اسی طرح ہمارے یہاں بندوں میں بھی عالم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اب ہمارے بچوں کے ذہن میں، جو کالج لیول کا بچہ ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو ہم بھی تو سنتے ہیں، ہم بھی سمیع ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں تو ان کے تقاضوں میں شرک کیسے ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے۔ بچے کے ذہن میں سوال ہوگا سر پھر بندہ بھی بصیر ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی بصیر ہیں، اللہ بھی بصیر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اذان سنتے ہیں، اللہ اکبر، اکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر، وہ تو اللہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو ان کا نام ہے صدیق اکبر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان کا نام ہے، ان کی صفت ہے عثمان غنی، عثمان غنی، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ غنی ہے۔ تو اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، ان صفات میں، اللہ کی صفات کے تقاضوں میں کس طرح شرک سے بچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم جو ہے یہ چار بنیادی فرق ہیں، یہ چار بنیادی فرق ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اور بندے کی جو صفات ہیں وہ الگ الگ جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں، جس سے شرک کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی، آپ ان میں سے کوئی بھی ایک صفت اٹھا لیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے ان کو آپ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر عالم اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عالم کا لفظ آئے گا تو
اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ہے، علم کی صفت ہے یا کوئی بھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے عالم ہونے کی صفت کیا ہے؟ ذاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی عالم کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، بندے کے ساتھ آ جائے گا تو اب یہ جو ہے بندہ عالم ہے تو کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بخود عالم ہے، اس کا علم ذاتی ہے، اور جبکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے عالم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا فرق ہو گیا۔ پھر اسی صفت کو لے لیں، اسی میں دوسرا فرق، یعنی بچے ہیں، کوئی بھی ہے، پہلے علم سیکھتا ہے، یعنی اس کے علم کی ابتدا بھی ہے، یعنی جب ہم نے پڑھا نہیں تھا، ہم اسکول نہیں آئے تھے، کالج نہیں آئے تھے، کسی ادارے میں گئے نہیں تھے، ہمارے پاس تو علم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندے کے علم کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، جبکہ یہ علم جب اللہ تعالیٰ کی طرف آئے گا تو اس کا فرق اللہ کی صفات کے تقاضوں میں فرق یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو علم کی صفت ہے اس میں نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے عالم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرق ہے، بندے کے پاس جب بندے کی صفتوں میں آئے گا کہ وہ عالم ہے تو اس کا علم محدود ہے، کوئی جتنا بھی بڑا علم والا ہو، جتنا بڑا بھی علم والا ہو، ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَفَوْقَ كُلِّ عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ جتنا بڑا عالم ہو جائے گا تو اس کا علم پھر بھی محدود ہے، علم محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ لا محدود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھا فرق توحید کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں چوتھا فرق۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ ابھی جوانی میں ہے تو وہ تو ٹھیک ٹھاک عالم ہے، وہ بتا سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اور کرتے 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 عرصہ گزرتا ہے، وہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہے وہ اگر مینٹل لیول یا اس کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، تو ایک بندہ ایک وقت میں بہت بڑا عالم تھا، لیکن اب بڑھاپے میں اس کی صلاحیتیں کم ہونا شروع ہو گئی، تو گویا پتہ چلا کہ کوئی بھی اس کی صفات کو، بندے کی صفات کو زوال ہے۔ ایک ٹائم یہ عالم تھا لیکن اب اس کا علم بڑھاپے کی وجہ سے یاداشت، حافظہ اور وہ چیزیں جو ہے وہ کمزور ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو صفت ہوتی ہے وہ لازوال ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے، ابھی آپ نے صرف ایک بات دیکھی عالم، تو اگر آپ اس سمیع کو دیکھیں، بصیر کو دیکھیں، اکبر کو دیکھیں، غنی کو دیکھیں، آپ کہیں سے بھی ایسے لفظ جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے ساتھ، دونوں کے ساتھ استعمال ہو رہے ہوں، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ صفات باری تعالیٰ میں شرک کا تقاضا کیا ہے۔ تو جب ہم یہ چار بنیادی فرق یہ محسوس کر لیں گے اور ان کو یاد کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے کسی بھی صورت میں ایک موحد، ایک توحید پرست جو ہے وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہر چیز معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف نہیں کرتی۔ تو ہم نے شرک سے بچنا کیسے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات چاہے کوئی بھی ہو، ان میں جب یہ چار بنیادی فرق ہم روا رکھیں گے تو بندے کی صفات میں اور صفات الہیہ میں جو ہے وہ فرق واضح ہو جائے گا۔